السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو اسی طرح سے اب ہم سٹارٹ بھی کرتے ہیں، یعنی دعا کے ساتھ، اور پھر اللہ کی رحمت میں آتے ہوئے اس کے بارے میں حدیث بھی سنتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن رحمت کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی علم سیکھنے کے لیے کسی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں اور آپس میں اس کا درس اور مذاکرہ کرتے ہیں، یعنی ڈسکشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کہ یہ تلاوت میں یا اس قرآن کی آیات میں کیا کہا گیا ہے، کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6853 میں۔ چلتے ہیں اب ہم اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج جو ہم آیات پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 69 اور 70، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ جی چلتے ہیں اب اپنی تطبیق کی طرف۔ قو مد اصلی بالالف، اور الف یہاں پر اپنے پہلے حرف کے تابع ہوگا، کیونکہ یہ قاف پر لیٹر ہے حروف مستعلیہ میں سے، تو اس لیے الف بھی پر ہو جائے گا۔ کیسے؟ قو۔ اب ہم اس کو قا نہیں پڑھیں گے، لام کی پیش کو دال کے ساتھ ملاتے ہوئے دال پہ قلقلہ واضح طور پر، لدعو، او کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ حرکت ہے۔ قالوا ادع لنا، ٹھیک ہے۔ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، را زبر ہے پر پڑھا جائے گا، ربک، ٹھیک ہے، ان کی حرکات کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ یبین لنا، یا کی زیر کو کیا ہے لام کے ساتھ، یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، لام آ رہا ہے، تو ادغام بغیر الغنہ، ٹھیک ہے، یعنی غنے کے بغیر ہم پڑھیں گے۔ یبین لنا، مد اصلی بالالف، مد اصلی بالالف واولین کا قاعدہ، اور مد اصلی بالالف لونھا۔ قال، الف مدہ کا قاعدہ، لام کی حرکت کو نہیں لمبا کیا جائے گا، نون پہ غنہ کرتے ہوئے انہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ مد اصلی بالواو کا قائم مقام ہے، تو کیا ہوگا، الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ یقولو، واو مدہ، لام کی پیش کو ہم لمبا نہیں کریں گے، غنہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو مد اصلی بالالف ہو جائے گی۔ پھر ہے با، قورو، قورو، یہ دونوں پر لیٹرز ہیں۔ اب یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، بقرۃ صفراء۔ اگر تو میں نے آگے جانا ہے تو پھر میں اس حرکت کو پڑھ لوں گی، ادروائز کیا ہے، حمزہ کر دوں گی، ساکن کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ فاقع لونھا، ٹھیک ہے، مد اصلی بالالف
عین تنوین پیش ہے اور آگے لام آ رہا ہے تنوین پیش کے پاس، یعنی آئے لام یا را میں سے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بغیر غننے کے آگے بڑھ جانا ہے۔ فاقع لونھا، مد اصلی بالالف کا قاعدہ تسر الناظرین، نا کیا ہوگا، ایک تو غنہ کرنا ہے، دوسرا مد اصلی بالالف کا قائم مقام بھی ہے۔ ذو پر لیٹر ہے حروف متعالیہ میں سے، ری یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے اور نون یہاں پہ وقف کر رہے ہیں عارضی طور پر ہم، ٹھیک ہے۔ قالوا ادع لنا، پھر اسی طرح سے مد اصلی بالالف اور لام کی پیش کو دال پہ قلقلہ، علنا مد اصلی بالالف، ربک، دیکھیں اوپر بھی یہی الفاظ ہیں اور ادھر بھی یہی الفاظ ہیں۔ ربک یبین لنا، مد اصلی بالالف، مد اصلی بالالف، ہی یہاں پہ وقف اگر کریں گے تو ہی پڑھ لیں گے، ورنہ ہی ان البقرہ غنہ کرتے ہوئے لام، لیکن لام کو ہلانا نہیں، ان نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ ان البقرہ، یہاں پہ یاد رکھیے گا غنہ کے لیے بھی مقدار کتنی ہے اس کی، ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے، یعنی جلدی سے نہیں پڑھنا، را پر پڑھا جائے گا کیونکہ اوپر زبر ہے، تشابہ جلدی سے، یہاں پہ ہم کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے، علینا یا لین کا قاعدہ، مد اصلی بالالف کا قاعدہ، پھر غنہ اور یہاں پہ 4 حرکات کے برابر ہم مد کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّا، پھر یہاں پہ اخفا کریں گے، اخفاء حقیقی، انشاء اللہ، یہاں پہ حمزہ، یہ جو ہے اس سے پہلے اللہ، اس میں جلالہ سے پہلے حمزہ ہے، شاء اللہ لمہتدون، یہاں پہ میم کی پیش کو ہا اکثر حلق سے ادا کرتے ہوئے اور دو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ ادا کرتے ہوئے آگے نون پر ہم کیا ہے وقف کر لیں گے، اور وقف کرنے کے ساتھ ہی ہم نے اس کو مد عارض وقفی کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا پھر وقف بالاسکان کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو 2 آیات کی سمجھ آ چکی ہوگی اور میرے خیال میں آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنا لیسن بھی یاد کرتے جا رہے ہوں گے۔ امید مجھے بہت ہے آپ لوگوں سے کہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا وہ قطرہ قطرہ سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ 2 صرف آیات، نہیں، اگر آپ اس کو سیکھ لیں گے نا، اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو یہی 2 100 کے برابر ہو جائیں گے۔ 100 کے برابر کیسے کہ آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو آگے مزید بہت ساری آیات کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا، غلط تو نہیں ہے نا یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو چلے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے جایا کریں، ٹھیک ہے، اس میں کنجوسی نہیں کرنی، میں ضرور یہی الفاظ کہتی رہوں گی۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔